الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم قانون سیاست کے بعض ذیلی مباحث کا برہان میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ چیز زیر بحث ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی حکومت میں امرہم شورا بینہم کے اصول کا اطلاق کس طرح کیا گیا۔ اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کیا ہوا۔ میں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو گئے تو صورتحال سیاسی لحاظ سے وہی تھی، یعنی عرب میں جیسا کچھ اقتدار قریش کو حاصل تھا ویسا ہی حاصل تھا، کسی دوسرے گروہ نے ان کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ انصار کی یہ حیثیت کہ وہ اقلیتی گروہ ہیں پہلے ہی سے طے تھی، چنانچہ ذمہ دار لوگوں نے خود عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، الا تعہدوا الینا الا تؤمروا علینا، کیا آپ ہمارے لیے وصیت نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے خلیفہ مقرر نہیں فرمائیں گے؟ یعنی گویا انہوں نے بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے وہی چاہا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر چکے تھے۔ یہ بھی کسی جمہوری روایت کے خلاف نہیں ہے، یعنی اگر ایک بڑا لیڈر جس پر لوگوں کا اعتماد ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ اس کی موجودگی میں اس کے جانشین کا انتخاب ہو جائے، کوئی رائے قائم ہو جائے، کیونکہ سیاسی معاملات میں بڑی شخصیات کے اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رائے دے دیں، وہ کوئی دلیل واضح کر دیں تو بالعموم اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے جب یہ مطالبہ کیا یا یہ چاہا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا، اور یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ میں اس جگہ نہیں ہوں جہاں میرے پیش رو تھے۔ یعنی جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب کا موقع تھا تو واضح تھا کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک غیر معمولی طور پر بڑی شخصیت موجود ہے۔ میں نے مثال دی کہ جیسے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح موجود ہوں، یا جماعت اسلامی میں آپ دیکھیں تو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی موجود ہوں، یا پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو موجود ہوں۔ اس طرح کی صورتحال ہو، اس طرح کی کوئی شخصیت ہو تو پھر تردد نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ اس وقت بھی ہوا جب سیدنا ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، عمر جیسی شخصیت موجود تھی۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ان کا نام پیش کیا گیا تو لوگوں نے کس طرح سے ان کی مدح کی، کیسے کہا کہ ان کا تو باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے، اور کیسے یہ اعتراف کیا کہ اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے ہمارے اندر ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ ایسی غیر معمولی شخصیات کے ساتھ یہی صورتحال ہوتی ہے۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی یہی صورتحال تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے، یعنی میرے سامنے اب کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا نام پیش کر سکوں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ لیکن انہوں نے حضرت ابو بکر کی طرح ارکان شورا کے مشورے سے خود کسی خلیفہ کا تقرر کرنے کی بجائے یہ معاملہ مہاجرین قریش کے 6 بڑے لیڈروں کے سپرد کر دیا۔ یعنی اس وقت ان کے خیال کے مطابق 6 بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے فرمایا بھی کہ میں تم میں سے کسی کو ترجیح دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال لوگ اگر رائے قائم کریں گے تو تمہارے ہی بارے میں قائم کریں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہو لیکن 2 3 4 ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے
کہ اگر کوئی رائے لی جائے گی تو ممکن ہے کہ 50 لوگ ان کی بارے میں رائے دیں اور 100 لوگ کسی دوسرے کے بارے میں رائے دیں، لیکن لوگ رائے انہی کے بارے میں دیں گے۔ 6 بڑے لیڈروں کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا، یہ دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا ہے، انی قد نظرت لکم فی امر الناس فلم مجد عند الناس شقاقا الا ان یکون فیکم۔ یہ دیکھیے سیاسی شعور کیا چیز ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے امامت عامہ کے مسئلے پر غور کیا ہے، یعنی مسلمانوں کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی، کون ان کا خلیفہ ہوگا، اس کو امامت عامہ کی تعبیر سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں، الا یہ کہ وہ تم میں ہو۔ یعنی اگر لوگوں کی رائے لی جائے گی تو یہ صورت تو نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کوئی ایسا شخص ہے کہ تقطع العناق ہے، یہ صورت تو نہیں ہے۔ یہ صورت بھی نہیں ہے کہ اگر عمر کا نام پیش کیا جائے تو کوئی اختلاف کی جسارت نہ کرے۔ انہوں نے کہا اختلاف ہوگا، لیکن بہرحال وہ تم ہی لوگوں میں سے کسی کے بارے میں ہوگا، الا یہ کہ وہ تم میں ہو۔ فلم مجد عند الناس شقاقا الا ان یکون فیکم، بس اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ تمہارے اندر ہی محصور ہے، فإن کان شقاق فهو فیکم وإنما الامر الی 6 الی عبد الرحمن و عثمان و علی و زبیر و طلحۃ و سعد، لہٰذا اب یہ معاملہ تم 6 اصحاب عبد الرحمن، عثمان، علی، زبیر، طلحہ اور سعد کے سپرد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 6 لوگ ہیں، 6 بڑے لیڈر ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں کسی ایک پر اتفاق کر لو تو ظاہر ہے کہ جو لوگ تم پر اعتماد کرتے ہیں ان کا اتفاق بھی پھر اسی شخص پر ہو جائے گا، تو اس لیے میں تمہارے سپرد یہ معاملہ کرتا ہوں، پہلے تم فیصلہ کر لو۔ یعنی اگر کسی ایک شخص کے حامی اٹھ کھڑے ہوئے اور دوسرا شخص اپنے حامی لے کر میدان میں آ گیا تو پھر خلفشار ہوگا، فتنہ و فساد ہوگا۔ اگر تم سب کسی ایک شخص پر متفق ہو جاتے ہو تو اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا، کیونکہ پھر تمہارے علاوہ کوئی اور بڑا لیڈر نہیں ہے جس کا نام لوگ پیش کریں یا جس کے پیچھے کوئی بڑی تعداد ہو۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ امارت کے لیے چونکہ لوگوں کی نظروں میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے تم لوگ اگر اپنے میں سے کسی ایک پر متفق ہو جاؤ گے وہ تو تمہارے اس فیصلے سے اختلاف نہ کریں گے، یہ مطلب تھا ان کا۔ جب ایسی صورتحال ہو تو اس سے بہتر کوئی طریقہ جمہوری روایات کے مطابق بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر 3-4 بڑے لیڈروں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں تو پھر سب سے پہلے انہی کے مابین اتفاق پیدا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر 6 لوگ ہیں تو 5 نے اپنی امیدواری واپس لے لی ہے، تو یہ دیکھیے ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، اگر ایسا اتفاق ہو جائے کسی کانسٹیٹوئنسی میں تو پھر کہتے ہیں بلا مقابلہ انتخاب ہو گیا۔ یہ صورت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا قوموا فتشاوروا فعمروا احدکم، اٹھو مشورہ کرو اور اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو۔ یعنی تم فیصلہ کرو، لوگ تمہارے فیصلے سے اختلاف نہیں کریں گے۔ تاہم چونکہ اندیشہ تھا کہ شرپسند شورش برپا کرنے کی کوشش کریں یا یہ حضرات مشاورت کو ضرورت سے زیادہ طویل کر دیں، اس کا اندیشہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے انصار کو جو اقلیتی گروہ ہونے کی وجہ سے اس قضیے سے الگ تھے ان پر نگران مقرر کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت دیکھیے، اور آخری وقت میں بھی جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کے نظم کا حال دیکھیے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، ان 6 آدمیوں سے کہا کہ تم بیٹھو مشورہ کرو اور کسی ایک شخص پر اتفاق کرو۔ اگر تم ایک شخص پر اتفاق کر لو گے تو پھر کوئی اختلاف نہیں کرے گا، اور شرپسندوں کی شورش کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس اندیشے سے کہ اگر ان کے مابین کوئی جھگڑا ہو گیا تو کیا ہوگا، انہوں نے انصار کو، وہ اقلیتی گروہ تھے، یعنی گویا یوں سمجھیے کہ اس موقع کے اوپر وہ آج کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو اسٹیک ہولڈر نہیں تھے،
تو ان کو مقرر کیا کہ تم نگرانی کرو۔ ابن سعد انس بن مالک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ارسلہ عمر بن الخطاب الی ابی طلحۃ الانصاری قبیل ان یموت بالساعة فقال یا ابا طلحہ کن فی 50 من قومک من الانصار ما ہؤلاء النفر اصحاب الشورى فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت أحدهم فقم على ذلك الباب بأصحابك فلا تترك أحدا يدخل عليهم ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يعمروا أحدهم۔ نگران مقرر کیا اور دیکھیے حکم کیا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے ذرا پہلے ابو طلحہ انصاری کو بلایا، وہ آئے تو فرمایا ابو طلحہ اپنی قوم انصار کے 50 آدمی لے کر ان اصحاب شورا کے پاس پہنچ جاؤ، 50 آدمی لے کر، اور انصاری ہونے چاہیے سب کے سب۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کا اس قضیے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ غیر جانبدارانہ اقدام کریں گے۔ میرا خیال ہے، انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی کے گھر میں جمع ہوں گے۔ یعنی اب شورا کہاں منعقد ہوگی؟ اس طرح کی صورتحال تو نہیں تھی کہ یہ پنجاب ہاؤس ہے اور یہ سندھ ہاؤس ہے، اپنے میں سے کسی کے گھر جمع ہوں گے، لہذا تم اپنے ساتھیوں کو لے کر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور نہ کسی کو اندر داخل ہونے دو، نہ انہیں انتخاب امارت کے لیے 3 دن سے زیادہ کی مہلت دو۔ یعنی انہوں نے فرمایا کہ بس 3 دن ہے ان کے پاس، 3 دن میں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اور تم اس پر نگران رہو گے۔ انصار کے ارباب حل وقت کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو ہدایت فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ اقلیتی پارٹی کے لیڈر ہیں، میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا تھا تو ان سے بھی مشورہ کیا تھا۔ یہی بات عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمائی۔ انہوں نے کہا احضروا معکم من شیوخ الانصار۔ اس سے پہلے جو حوالے ہیں وہ الطبقات الکبریٰ کے ہیں، ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ کے، یہ الامامہ والسیاسہ ہے۔ احضروا معکم من شیوخ الانصار ولیس لهم من امرکم شیء۔ انصار کے لیڈروں کو اپنے ساتھ بلا لو، یعنی جب یہ مشاورت ہو تو انصار کے لیڈر بھی وہاں موجود ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تمہاری اس عمارت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ تمہیں فیصلے تک پہنچنے میں تمہاری مدد کریں گے، رائے دیں گے، مشورہ دیں گے، لیکن ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بخاری اور ابن سعد دونوں کی روایت ہے کہ یہ سب جمع ہوئے، یعنی اب کیا ہوا وہاں، یہ فیصلہ کیسے ہوا، یہ دیکھیے عام طور پر لوگ ان تفصیلات سے واقف نہیں ہیں۔ بخاری اور ابن سعد دونوں کی روایت ہے کہ یہ سب جمع ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف نے ان میں سے 3 کو 3 کے حق میں دستبردار ہونے کا مشورہ دیا۔ یہ بڑے ہی غیر معمولی رزانت اور حکمت کے حامل ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے پہلے تو تعداد کم کرنی چاہیے، 6 لوگ ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ 3 کے حق میں دستبردار ہو جائے، یعنی ایک آدمی جس کو ترجیح دیتا ہے اس کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ چنانچہ زبیر علی کے حق میں اور طلحہ، سعد، عثمان اور عبد الرحمن کے حق میں دستبردار ہو گئے، یعنی طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے حق میں اور سعد رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کے حق میں، 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 6 لوگوں کے سپرد کر کے گئے تھے، 3 رہ گئے، تعداد کم کر دی۔ یہ کیسا حکیمانہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ پھر انہوں نے علی اور عثمان سے کہا کہ وہ اس فیصلے کا معاملے کا فیصلہ ان کے سپرد کر دیں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو خود دستبردار کر لیتا ہوں، تو 1 آدمی اور کم ہو گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھر تم دونوں میں سے 2 رہ گئے نا، باقی اب 1 کا انتخاب کرنا ہے، تم دونوں میں سے کون امیر المومنین ہوگا اس کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ دونوں راضی ہو گئے تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا ان لک من القرابۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقدم واللہ علیک لئن استخلفت لتعدلن ولئن استخلف عثمان لتسمعن ولتطیعن۔
تمہیں دین میں سبقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا شرف حاصل ہے۔ خدا گواہ رہے کہ اگر خلافت تمہارے سپرد ہوئی تو وعدہ کرو کہ عدل کرو گے، اور اگر عثمان خلیفہ بنا دیے گئے تو ان کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرو گے۔ پہلے یہ عہد انہوں نے لیا، خدا کو گواہ کر کے انہوں نے کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں کوئی فیصلہ کروں گا تو تمہارا رویہ یا تمہارا رد عمل اس کے بارے میں یہ ہوگا۔ حضرت علی نے اقرار کیا تو انہوں نے یہی بات عثمان رضی اللہ عنہ سے کہی، وہ بھی راضی ہو گئے۔ تو فرمایا عثمان اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت علی اور دوسرے لوگوں نے بیعت کر لی، یعنی انہوں نے گیا حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ بعض جگہوں کے اوپر اس کی یہ تفصیل ہے، وہ اس سے متضاد نہیں ہے کہ یہ آخری بات کرنے سے پہلے انہوں نے باہر جا کر لوگوں سے بھی مشورہ کیا، یعنی اپنی رائے قائم کرنے کے لیے۔ حضرت علی وعدہ کر چکے تھے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اس طرح حضرت عثمان کی امارت قائم ہو گئی۔ یہ اب دیکھ لیجئے کہ خلفائے ثلاثہ کے انتخاب کی پوری تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امرہم شورا بینہم کے اصولی کو سامنے رکھ کے بالکل ٹھیک جمہوری روایات کے مطابق ایک ایک فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم اس کے لیے طریقہ وہی اختیار کیا گیا ہے جو اس وقت کے قبائلی تمدن میں اختیار کرنا ممکن تھا۔ یہ زمانہ نہیں تھا کہ پوری مملکت میں انتخابات کرائے جائیں اور بیلٹ باکس ہوں اور ایک پوری انتظامیہ موجود ہو۔ دنیا یہاں تک بہت بعد میں پہنچی ہے۔ اس وقت جب دنیا میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، جب اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ اس طرح بھی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، جب کسی بڑے شخص کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے بیٹے کے سر پر تاج رکھا جاتا تھا، اس زمانے میں ایسی اعلیٰ روایت قائم کی گئی اور امرہم شورا بینہم کے اصول کا اس طرح صورتحال پر اطلاق کیا گیا۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ چوتھے خلیفہ راشد وہ ہیں، لیکن یہ اختلاف آراء کسی بنیادی اصول کے بارے میں نہیں، صرف اس بات میں ہے کہ قریش کے سب لیڈر کیا ان کے انتخاب کے موقع پر جمع ہوئے اور ان کا انتخاب انہوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے کیا یا اس میں جبر و اکراہ کو بھی کچھ دخل تھا۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد جس طرح گرد اڑی، اس میں یہ چیز مشتبہ ہو گئی، یعنی ہم آج کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی حکم لگا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کے صورتحال میں لوگ مشتبہ ہو گئے۔ یہ بحث ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہے، اس لیے اس سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو یہ حقیقت اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ خلافت راشدہ کے پورے دور میں اقتدار بہر الاکثریتی گروہ بہر الاکثریتی گروہ یعنی مہاجرین قریش کے پاس رہا، اور ان کے بڑے بڑے لیڈر باہمی مشورے سے امامت عامہ کے لیے مختلف اشخاص کا انتخاب کرتے رہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ چاروں خلفاء کے انتخاب کے لیے الگ الگ طریقے اختیار نہیں کیے گئے، بلکہ اصولی اعتبار سے ایک ہی طریقے کی پیروی کی گئی۔ اصولی اعتبار سے ایک ہی طریقے کی پیروی کی گئی، وہ کیا تھا؟ یہ سب اکثریتی گروہ کے اکابر پر سے منتخب کیے گئے، یعنی پہلے اس جمہوری اصول کو ملحوظ رکھا گیا کہ ان کا انتخاب اکثریتی گروہ میں سے ہوگا۔ اقلیتی گروہ کی حیثیت اس وقت انصار کو تھی، ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا گیا، اور ان کا انتخاب تمام گروہوں کے اکابر کے مشورے سے ہوا، یعنی اس چیز کا لحاظ رکھا گیا کہ تمام بڑے لیڈر جمع ہوں، سب کی رائے لی جائے، سب کے مشورے سے کسی ایک شخص کا انتخاب کیا جائے۔ فرق صرف یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ پر وہ متفق ہو گئے، یعنی سب بڑے لیڈر، مہاجرین قریش کے لیڈر بھی اور انصار کے لیڈر بھی متفق ہو گئے، تو حضرت ابو بکر نے ان کا فیصلہ خود نافذ کر دیا، اور حضرت عمر نے
ان کی رائے کو مختلف لیکن 6 بڑے لیڈروں ہی میں میسور پایا تو ان کے اس فیصلے کا اعلان خود کر دیا اور ان 6 میں سے ایک کے انتخاب کی ذمہ داری خود ان 6 اشخاص پر ڈال دی۔ یعنی صرف یہ فرق ہے، اصول ایک ہی ہے، اسی پر سب کا انتخاب ہوا اور امرهم شورا بینہم کے قاعدے کے مطابق خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ یہ سب تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، اور اس کو آپ یہ سمجھیے کہ جو اصول ہم نے میزان میں پڑھا کہ نظم ریاست کے لیے قرآن نے ہم کو دیا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے مطابق فیصلے کیے، اس اصول کا اطلاق خلافت راشدہ میں کیسے ہوا، اس روشنی میں آپ بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں کسی موقع پر جمہوری اصولوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ قبائلی تمدن کی اس وقت کی روایت کے لحاظ سے جو کچھ کیا جا سکتا تھا بہترین طریقے سے کیا گیا، اور امرهم شورا بینہم کے مطابق حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اس کی ایک بہترین مثال خلفائے راشدین ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ یہ روشنی کا منار ہے، یعنی اس میں صرف یہی نہیں ہوا کہ اعلیٰ اخلاق کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا گیا کہ جس سے بہتر نمونے شاید انسانی تاریخ میں نہ پہلے ملے نہ بعد میں ملیں گے، بلکہ اس کے ساتھ اسلام نے جو اصول سیاست کے لیے دیے ہیں اور جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان کی بھی طابقاً نال بالنال پیروی کی گئی، یعنی ان کی صحیح روح کے مطابق لوگوں کا انتخاب ہوا، اور اس انتخاب کے بعد مسلمانوں کے لیے امیر المومنین کا تقرر کیا گیا۔ اس روشنی میں اب ہم بعد میں جو کچھ ہوا اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر ملوکیت قائم ہوئی، بادشاہت قائم ہوئی، اس کو خلافت کا نام دیا گیا، تو اس کی تمام تر ذمہ داری ان بعد کے لوگوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ وہی ہے کہ امرهم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر قریش کو اقتدار منتقل کیا ہے، اور خلفائے راشدین نے اسی اصول کو سامنے رکھ کر مختلف خلفاء کا انتخاب کیا ہے، ان خلفاء کا جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر